شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کا اپنا کتنے بھی اثاثے ہو مگر اس کے اخراجات شوہر ہی پورے کرے گا، اور شوہر ایسا کرتا ہے تو بیوی ہمیشہ فرما بردار رہتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو بیوی بہت جلد شوہر سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ ایسا ہے کہ ساتھ چلنا پڑتا ہے، مجبوری سے چلو یا محبت سے چلو، کیونکہ یہ نظام زندگی ہے۔ لیکن کتنی اچھی بات ہے کہ محبت سے ہر لمحے سے لطف اندوز ہو کر زندگی گزرے۔ یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب انا کی دیوار کو اپنے درمیان حائل نہ ہونے دیں۔ حالی ضرورتیں پورے کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پورے کرتے ہیں، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہیں جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز ہے احساس۔ جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں، گھسیٹا جاتا ہے۔ تم مردوں سے مقابلے نہیں کیا کرو، کیونکہ ان کو ایک درجہ اوپر میرے رب نے دیا ہے تاکہ وہ تمہاری حفاظت کر سکے، نہ کہ اس لیے کہ تم ان کی برابری کرو۔ بیوی شوہر کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش کو جتنا وہ سمجھے گا، اس کے قریب رہے گا، اتنی ہی وہ آسان ہوگی، اور جتنا اس سے دور ہوگا، جتنا اس سے الجھے گا، اتنی ہی وہ مشکل ہوگی۔ میاں بیوی میں ہنسی مذاق۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہنسی کے طور پر عورتوں کی مذمت میں ایک شعر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھا: بے شک عورتیں ہمارے لیے شیطان پیدا کی گئی ہے، ہم خدا کی شیاطین کی شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض فرمایا: ترجمہ: بلا شبہ عورتیں پھول ہے جو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تم میں سے ہر شخص پھول کی جانب مائل ہوتا ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے کہ اس نے میرا نفس ایمان مکمل کیا، میرے نفس کو پاکیزگی دی، میری زندگی میں سہولت دی، میری نسل کی اچھی پرورش کر رہی ہے۔ اللہ میرا اور میری زوجہ کا ساتھ ہمیشہ قائم رکھے، بری نظر سے بچائے، ہمیں آخرت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ شوہر کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سب سے بڑھ کر خوبی خدمت اور عاجزی ہے، لہذا عورت کو اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا چاہیے۔ اس سے شوہر کے دل میں محبت بڑھتی ہے اور عورت کو بھی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ فرما بردار عورت ہی شوہر کے دل کو جیت سکتی ہے۔ بیوی کی عزت کرنے والے شوہر رن مرید یا بیوی کے غلام نہیں، بلکہ ایک ایسے عظیم ماں کے فرمان بردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنے اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہو۔ میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا۔ جب شوہر اور بیوی میں سمجھوتے کی جگہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت جگہ لے لیتی ہے تو میاں بیوی کا آپس کا مضبوط، خوبصورت اور مثالی رشتہ بن جاتا ہے جو دنیا کی کسی بھی سازش کا مقابلہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے میں بھی اللہ پاک نے محبت کا عنصر ڈال دیا ہے۔ آپ اپنی بیوی سے لڑ کر ناراض ہیں مگر رات آپ کو بہار ہو گیا تو اسی بیوی کو چین نہیں آئے گا اور پوری رات جا کر آپ کا خیال رکھے گی۔ یہ اللہ پاک نے اس حلال رشتے میں زمانے سے ڈال دیا ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں بلکہ اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی مکروہ لگنے لگتا ہے۔ ہر مرد کے ساتھ سونے کی خواہش، عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ سونے کی خواہش نہیں جاگتی، اور جس کے ساتھ سونے کی طلب جاگے پھر کسی اور کا سایہ بھی اپنے وجود کے آس پاس برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے میں اگر انچاہا انسان زندگی اور وجود پر آ کر قابض ہو جائے تو لڑکی زندہ لاش بن جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے گھٹن زدہ انسانوں کی اس بستی میں ہر دوسری عورت لاش ہے۔ مرد اگر عورت کو روکتا ہے ٹوکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا پھر اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین عورت ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو کسی مرد کی محبت کی اکلوتی وارث ہو۔ مرد نے جب بھی لکھا عورت کو نازک حسین محبت لکھا، لیکن عورت نے جب بھی لکھا مرد کو برا اور ظالم ہی لکھا، مطلب جس نے جیسا پایا اس نے ویسا ہی لکھا۔ مرد کو جس روپ میں دیکھا جائے، جب کوئی مرد کس سے پیار کرتا ہے تو اس کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر کے اس کو دنیا کی ہر خوشی دیتا ہے، ہر اس بات سے روکتا ہے جو غلط ہوتی ہے، اس کے لیے سب وہ کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے، اور اس مرد کو ہم ایک اچھا مرد کہتے ہیں۔ کچھ مرد حضرات اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے انہیں ہاتھ جیسی چھوٹی چیز اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے اپنی بیوی کا عیب بیان کیا۔ بزرگ نے جواب فرمایا: تمہارا دھوبی کون ہے؟ شخص نے جواب دیا: بیوی۔
تمہارا باورچی کون بیوی، تمہارا صفائی والا کون بیوی، تمہارا گھر کے آیا کون کہا بیوی، دن رات گھر کا چوکیدار کون کہا بیوی، جب تم بیمار ہوتے ہو تو تیمارداری کون کرتا ہے بیوی، تمہارے گھر اور مال کی حفاظت کرنے والا کون بولا بیوی۔ پھر بزرگ نے فرمایا تمہاری بیوی ان تمام کاموں کی اجرت لیتی ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ بزرگ نے فرمایا تم نے اپنی بیوی کا غیب تو ڈھونڈ لیا مگر اس کی خوبیاں تمہیں نظر نہیں آئی۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی ضروریات زیادہ نہیں ہوتی، وہ مناسب کمائی میں بھی زندگی گزار سکتا ہے، مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو اپنی بیوی بچوں کے لیے زمانے بھر کی حق چاند مارتا ہے تاکہ ان کو زندگی کا ہر سکون میسر ہو سکے۔ اس لیے اپنے خاوند کی قدر کرے، اپنے اولاد کو بھی باپ کی قدر کرنا سکھائے۔ جس کو ہم نہ سہ نہ پائے، کوئی ایسا غم نہ ہو، خدا کرے دو دلوں کی محبت کبھی کم نہ ہو۔ شوہر کا انتظار، جب شوہر شام کو گھر آئے بیوی کو چاہیے کہ سب کام چھوڑ کر شوہر کی طرف متوجہ ہو، اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے۔ اس طرح شوہر کو احساس ہوگا کہ میری بیوی میرا انتظار کرتی ہے، میرا استقبال کرتی ہے، پھر شوہر کو گھر آنے کی جلدی بھی ہوگی اور خوشی بھی محسوس کرے گا۔ عورتوں میں اچھی عورتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کو جب وہ اسے دے کے خوش کر دے، جب وہ کسی کام کا اسے حکم دے تو وہ خوش اسلوبی سے اسے بجا لائے، اپنی ذات اور اپنے مال کے سلسلے میں شوہر کی مخالف نہ کرے کہ اسے برا لگے۔ نیک بیوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے دنیا ساری کی ساری سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ میاں بیوی پردہ رکھے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقدس رشتہ ہے، اسے لباس کہا گیا ہے۔ اس کا تقدس قائم رکھنا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ جب اندر کی باتیں باہر ہو جاتی ہے تو یہ رشتہ اپنی کشش کھو دیتا ہے۔ نکاح آدھا دین ہے۔ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اس وقت بڑھاؤ جب اسے بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے اور معیار پر پورا نہ اترنے پر دھتکارنے کے لیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت کو ناپسند کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایسی عورت کو ناپسند کرتا ہوں جس کے ہاتھ مہندی سے اور آنکھیں سرمے سے خالی ہو۔ عورت خود عقل مند ہو یا بیوقوف، یہ عقل مند ترین مرد کو بیوقوف ترین بننے پر مجبور کر سکتی ہے۔ عورت کے سامنے مرد لوگ وہ کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں جو کچھ وہ نہیں ہوتے۔ ظاہر ہی ہے ایک عقل مند آدمی اگر ایسا کرے گا تو وہ بیوقوف ہی کہلائے گا۔ جس گھر میں عورت کے ساتھ غلاموں سا سلوک ہونے لگ جائے تو اس گھر کو تباہی اور بربادی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ میاں بیوی کو آپس میں اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ دنیا جو مرضی کر لے مگر آپس کے رشتے میں رتی بر فرق نہ آئے۔ جب یہ رشتہ لوگ کی ڈائریکشن پر چلنے لگے تو یہ آپ دونوں میاں بیوی کا رشتہ تو ہے ہی نہیں، آپ تو کٹ پتلیاں ہیں جس سے لوگ کھیل رہے ہیں۔ وہ عورت جو پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دی جاتی تھی، اب وہ خود کو زندگی دینے والے اسلام سے آزادی چاہتی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، غلط کہتے ہیں۔ دراصل عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ مرد اگر ہاتھ چڑھا کر جانا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر روک لو، ہو سکتا ہے وہ رک جائے، لیکن اگر عورت ہاتھ چڑھا کر جانا چاہے تو کبھی مت رکنا کیونکہ وہ ہاتھ چڑھانے سے پہلے جا چکی ہوتی ہے۔ سمجھوتا صرف اکیلی عورت ہی نہیں کرتی، مرد بھی سمجھوتا کرتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ مرد سمجھوتا کر کے شور نہیں مچاتا۔ جہاں پر عورت کا شوہر موجود نہ ہو وہاں پر عورت کا مرد بن کر جینا اس کی بہترین ہابی ہے۔